محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حرمین شریفین کی زیارت اللہ تبارک و تعالی اسی کو نصیب فرماتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خیر اور بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے۔ وہاں نہ امیر جائے نہ غریب جائے، وہاں وہی جائے جسے وہ خود بلائے۔ اور حرمین شریفین کی جگہ کی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں وہ مقام حاصل ہے جو دیگر جگہوں پر عبادت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نے وہ عطا نہیں فرمایا ہے۔ وہاں پر عبادتوں کا جتنا ثواب ہے، گناہ کرنے کا وبال دیگر جگہوں کے مقابلے میں بھی وہاں بڑھ جاتا ہے۔ پوری دنیا سے حرمین شریفین کی زیارت کرنے کے لیے وہاں لوگ جاتے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں سے بھی لوگ جاتے ہیں، لیکن ہمارے علاقے کے لوگ وہاں پر کچھ غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ کچھ لوگ وہاں جاتے ہیں اور طواف کرتے ہوئے احرام کی حالت میں وہ حضرات اس کو چھوتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ بھی لیتے ہیں اور اس کو چھوتے بھی ہیں۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ احرام کی حالت میں حجر اسود کو چھونا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حجر اسود پر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، اور عام طور پر آپ حضرات نے دیکھا بھی ہوگا حرمین شریفین کے ائمہ میں سے کوئی نہ کوئی اس کو خوشبو لگاتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ جو شخص حالت احرام میں ہو اسے کسی ایسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے جس پر خوشبو لگی ہوئی ہو۔ اس لیے حجر اسود پر یا کعبہ یا اس غلاف کے جس حصے پر خوشبو لگائی گئی ہو اسے نہ بوسہ لینا جائز ہے اور نہ چھونا چاہیے، ورنہ حسب شرائط جزا واجب ہوگی۔ ایک دوسرے فتوے میں لکھا ہوا ہے حجر اسود پر چونکہ خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے اس لیے احرام کی حالت میں اس کا بوسہ لینا یا چھونا جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے دیار کے لوگ بھی لوگوں کی دیکھا دیکھی اس کا بوسہ لیتے ہیں اور اس کو چھوتے ہیں، جبکہ کعبۃ اللہ کے غلاف پر اور خاص طور سے حجر اسود پر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر بہت سے لوگ امام صاحب کے سلام پھیرنے کا بھی انتظار نہیں کرتے، بلکہ امام صاحب مکمل سلام بھی نہیں پھیر پاتے تو حجر اسود کا بوسہ لینے کے چکر میں وہ دوڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے سے سبقت حاصل کر کے وہ حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتے ہیں، اور وہ احرام کی حالت میں بھی ہوتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف مطاف میں انہی لوگوں کو جانے دیا جاتا ہے کہ جو احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، بغیر احرام کی حالت میں ان کو نیچے نہیں جانے دیا جاتا۔ تو اس لیے وہ سہولت نہیں رہی جو لاک ڈاؤن سے پہلے تھی کہ بغیر احرام کی حالت میں بھی وہاں طواف کیا جا سکتا ہے، ساتھ حجر اسود کا بوسہ لیا جا سکتا ہے، اب وہ نہیں رہا۔ تو اس لیے ہم وہاں جانے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ صرف استلام کرے، حجر اسود کو دور سے ہی اپنے ہاتھوں کو اس کی طرف کر کے اپنے منہ سے چوم لے۔ اور بہت سے حضرات سلام کا انتظار نہیں کرتے اور وہ فوراً اس کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ سلام مکمل ہونا ضروری ہے۔ اگر سلام مکمل نہیں ہوا تو ہم کیسے نماز سے باہر ہو سکتے ہیں، ہم کیسے حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے وہاں جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کی طرف خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک تو حجر اسود کو بوسہ نہ دیں احرام کی حالت میں، اور نہ کعبۃ اللہ کو چھوئیں کیونکہ اس کے اوپر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہمارے ہاتھوں پر اور ہمارے احرام پر لگ سکتی ہے۔ اور ایک مکمل اطمینان کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا کرے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے کعبۃ اللہ کے بالکل پاس نماز پڑھنے کی، آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، میرے پاس ابھی ویڈیو آئی ہے، شاید 1-2 دن کی ویڈیو ہے، اس میں امام صاحب شاید شیخ ماہر المعقلی حفظہ اللہ نماز ادا کرا رہے ہیں غالباً مغرب کی، اس میں آدھا سلام پھیرا ہے حضرت نے، دوسرا سلام، اور لوگ وہاں سے کیسے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کے بھاگ رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔